الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، کہ آگاہ ہو جاؤ، اولیاء بے شک اولیاء اللہ کو کوئی خوف اور حزن نہیں۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، کہ اولیاء اللہ کو بے شک اولیاء اللہ کو کوئی خوف نہیں اور نہ ہی کوئی حزن ہوگا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو جہاں کہیں کسی کے پاؤں لڑکھڑانے لگیں، کسی پر خوف اور حزن طاری ہو، تو آپ سمجھ لیں کہ اولیاء اللہ نہیں ہے۔ سمجھیں بات، میں نے کوئی اشارہ چھوڑا ہے، سمجھیں آپ بات کو، کہ جہاں کہیں پھر قرآن نے بھی ذکر فرمایا ثانی اثنین اذ ما فی الغار لا تحزن ان اللہ معنا، کہ ان دونوں میں سے ایک، ٹھیک ہے، جس کے لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، کہ حزن نہ کر اللہ ہمارے ساتھ ہے، تو کوئی تو کر رہا تھا۔ یہ آپ ہی سمجھیں، تو کسی نے تو کسی وقت کسی موقع پر حزن اور خوف محسوس کیا تو اللہ کی طرف سے آیت آ گئی، تو لا تحزن ان اللہ معنا، حزن نہ کر بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو کسی کے جواب میں اللہ نے آیت بھیجی، کسی نے تو حزن کیا نا، حالانکہ قرآن میں تو حکم ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، بے شک آگاہ ہو جاؤ، بے شک اللہ کے اولیاء نہ خوف کھاتے ہیں نہ حزن، نہ ان کو حزن ہوگا نہ خوف ہوگا۔ تو جہاں آپ دیکھتے جائیں کسی کو حزن ہوا ہے، کسی کو خوف ہوا ہے، کوئی ڈرا ہے، کوئی بھاگا ہے، کچھ ہوا ہے، تو سمجھیں اولیاء اللہ نہیں ہے۔ تو اولیاء اللہ کو کوئی خوف اور حزن نہیں ہوتا۔ تبھی تو دیکھیں آج شب عاشور ہے، تو اولیاء اللہ بننا کوئی عام کام نہیں ہے، اولیاء اللہ عام بندے نہیں ہوتے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، اگر تم اولیاء اللہ ہو تو موت کی تمنا کرو۔ تو اولیاء اللہ وہ ہوتے ہیں جو موت کی تمنا کرتے ہیں، ڈر کے بھاگتے نہیں ہیں موت سے۔ اور جب پوچھا جائے کہ موت، جیسے چھوٹا بچہ ہے، بظاہر عمر ہے 13 سال، جناب شہزادہ امیر قاسم کی سنتے رہتے ہیں آپ، تو مولا امام حسین علیہ السلام نے اسی شب عاشور پوچھا تھا بیٹا موت کو کیسے سمجھتے ہو، موت کو کیسے محسوس کرتے ہو؟ فرمایا احلا من العسل، شہد سے بھی میٹھی، شہد سے بھی میٹھی۔ اور پھر ایک مقام پر جناب شہزادہ علی اکبر سے پوچھا کہ کیسے سمجھتے ہو؟ فرمایا جب ہم حق پر ہیں بابا جان تو کوئی پرواہ نہیں ہے، موت پر ہم واقع ہوں یا موت ہم پر واقع ہو۔ تو اولیاء اللہ ڈرتے نہیں ہیں، نہ ان کو حزن ہوتا ہے۔ اور یہی شب عاشور جو آج ہے، شب عاشور کی رات، موضوع بھی یہی ہے۔ تو امام حسین علیہ السلام نے بات ایک اور بھی کرنی ہے اور ساتھ ہی موضوع بھی ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو جنگ بدر میں سرکار رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو جگہ دکھائی تھی۔ صلوات بر آل محمد۔ جنگ بدر میں بھول نہیں گیا، دہرا رہا ہوں تاکہ آپ کو یاد رہے، جنگ بدر میں سرکار رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو وہ جگہ دکھائی تھی کہ جہاں جس نے شہید ہونا ہے، سرکار موجود ہیں جنگ بدر میں اور اپنے صحابہ کرام کو دکھا رہے ہیں جگہ کہ یہ اس جگہ فلاں شہید ہوگا، اس جگہ فلاں شہید ہوگا، اس جگہ فلاں شہید ہوگا، اس جگہ فلاں شہید ہوگا۔ جو شہداء جنہوں نے شہید ہونا تھا ابھی ہوئے نہیں، ابھی شہید ہوئے نہیں، ابھی پہنچے ہیں جنگ بدر کے لیے، اس بدر کنویں پر پہنچے ہیں ابھی، اور اللہ کے رسول دکھا رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے انہیں پتا تھا نا کون کون شہید ہوگا اور کون کون نہیں ہوگا، تو دکھا رہے ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے دکھایا کہ اے فلاں اے فلاں اے فلاں اے فلاں،
تو اس جگہ شہید ہوگا، فلاں اس جگہ شہید ہوگا، فلاں اس جگہ شہید ہوگا، فلاں اس جگہ شہید ہوگا. تو اللہ کے رسول دکھا رہے ہیں. تو سرکار رسول خدا نے جناب ام سلمہ کو، یہ تقریباً لکھا ہے 2 سال کی عمر یا 3 سال کی عمر تھی، تمام نے لکھا، اہل سنت برادران نے، علماء نے بھی یہی لکھا کہ جناب ام سلمہ، اور خصوصاً ترمذی شریف میں بھی روایت ہے، سب نے لکھا یہ کہ مولا امام حسین علیہ السلام تشریف لائے، ابھی بچپن ہے، 3 سال کا سن ہے. میں نے دیکھا تھوڑی دیر گزری، بہت زیادہ رونے کی آواز آئی. تو میں نے کہا جا کے دیکھوں کہ امام حسین آئے ہیں، چھوٹا ہے، بچہ ہے، تو اللہ کے رسول کے سینے پر موجود ہے، اور اللہ کے رسول نے اسے دبایا ہوا ہے، سینے سے لگایا ہوا ہے، اور پھوٹ پھوٹ کر رو رہے ہیں، بہت زیادہ گریہ کر رہے ہیں، بہت زیادہ اونچی آوازیں آ رہی ہیں. مسلمان سوچ، یہ رونا رسول کی سنت ہے یا کس کی ہے؟ پھر کہتا ہے کہ رونا بدعت ہے. مسلمان تجھے شرم نہیں آتی؟ کہتا ہے کہ رونا، یہ کہ رونا بدعت ہے. بدعت کیسے ہوگا جو اللہ کا رسول رو رہا ہے؟ اور ابھی تو 61 ہجری نہیں آئی، ابھی تو 3 سال کے امام حسین علیہ السلام ہیں. اور جناب ام سلمہ روایت فرماتی ہیں کہ میں اندر چلی گئی، جا کے دیکھا کہ کافی دیر ہو گئی، اللہ کے رسول تھک نہ جائیں، میں ان کو ان کے سینے سے اٹھا لوں. امام حسین کو بظاہر بچہ ہے، تو اللہ کے رسول تھک نہ جائیں. تو میں جیسے ہی نزدیک ہوئی تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ام سلمہ چلی جاؤ، ہمیں اس کو کچھ نہ کہو، جب اس کی مرضی آئے گی چلا جائے گا، آگے نہ ہو. اچھا، پھر کہتے ہیں کہ میں بیٹھ گئی. نہیں، جناب ام سلمہ فرماتے ہیں کہ میں بیٹھ گئی، ام المومنین میں سے ہے، اور یہ روایت وہ خود فرما رہی ہیں کہ میں بیٹھ گئی. پھر دیکھا کہ جبریل آیا، اللہ کے رسول کو کربلا کی وہ جگہ دکھائی دی اور مٹی بھی اٹھا کے دی. کربلا کی وہ جگہ بھی دکھائی کہ جہاں امام حسین علیہ السلام نے 61 ہجری کو شہید ہونا تھا، وہاں جگہ بھی دکھائی، اور کربلا کی وہ خاک کی شفا، وہ مٹی بھی اٹھا کے دی. تو جناب سرکار رسول خدا نے وہ خاک، وہ مٹی کربلا کی جناب ام سلمہ کے سپرد کی، اور فرمایا کہ یہ ایک شیشی میں رکھ لو، اس کو بند کر لو، اور دیکھتے رہنا کہ جب یہی مٹی خون ہو جائے، جب یہی مٹی خون ہو جائے، اس وقت میرا یہ بیٹا حسین شہید ہو جائے گا. تو جناب ام سلمہ فرماتے ہیں کہ ہر نماز کے بعد میں ہمیشہ سے اس شیشی کو جا کے زیارت کرتی تھی، دیکھتی تھی. دیکھو ثواب کا کام ہے تو دیکھتی تھی نا، عام مسور ہے کوئی. اور روایت بھی اللہ کے رسول سے خود فرما رہی ہیں. جناب ام سلمہ ام المومنین تو کہتے ہیں کہ میں بار بار دیکھتی تھی. اور پھر اس دور جب کہ اللہ کے سرکار رسول خدا کے نواسے امام حسین علیہ السلام جب چلے گئے، مدینہ سے تشریف لے گئے، کربلا پہنچ گئے، اور پھر وہ وقت آیا کہ میں سو گئی. اچانک نماز ظہر ادا کی، کہتے 10ویں کا دن آیا. 10ویں کا دن آیا تو نماز پڑھی اور مجھ پر غنودگی طاری ہو گئی، میں سو گئی. تو اللہ کے رسول میرے خواب میں تشریف لائے، امامہ اترا ہوا ہے، زلفیں بکھری ہوئی ہیں، اور سر مبارک میں خاک کربلا ہے. تو میں نے پوچھا اللہ کے رسول یہ کیا شکل بنائی ہوئی، یہ کیسے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ام سلمہ تجھے یاد نہیں ہے، تجھے یاد نہیں ہے میں نے وہ مٹی دی تھی کربلا کی، وہ کربلا کی خاک دی تھی تجھے شیشی میں، تو دیکھا نہیں ہے؟ اٹھاؤ دیکھو اس کو. جب جناب ام سلمہ فرماتی ہیں کہ میں نے اٹھا کے دیکھا اس کو تو وہ خاک خون بن گئی تھی، وہ خاک خون بن گئی تھی. اور میں نے اٹھ کے پھر بڑی تیزی کے ساتھ اور اونچی آواز سے رونا شروع کر دیا.
واہ محمدہ ہو، واہ علیہ ہو، واہ حسینہ ہو، واہ حسنہ ہو، میں نے اونچی آواز سے بین شروع کر دیے۔ جناب ام سلمہ فرماتی تو بڑی تیزی کے ساتھ بنی ہاشم کی مستورات میرے گھر میں آنا شروع ہو گئی، پھر اس کے بعد غیر بنی ہاشم مستورات، اور ہمارا ایک قافلہ بن گیا۔ گویا ام سلمہ سرکار رسول خدا کی بیوی امہات المومنین میں سے جلوس بنا کے، اپنے گھر سے جلوس لے کے اللہ کے رسول کے مزار پر پہنچ گئے، اور فرماتے ہیں کہ ہم جب پہنچے تو اللہ کے رسول کا مزار لرز رہا ہے، اور ہم وہاں جا کے بہت زیادہ ہم نے گریہ کیا اور ماتم کیا۔ اور پھر دیکھیں حضرت عبداللہ ابن عباس بہت جلیل القدر صحابی اور مفسر قرآن ہے، بہت معتبر ہستی ہیں، تو اللہ کے رسول نے جناب ام سلمہ کو وہ خاک کربلا دی شیشی میں، اور پھر دیکھیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس کو مولا علیہ السلام نے کیا دیا وہ سنیں کہ جنگ صفین پر جاتے ہوئے، جب مولا علیہ السلام جنگ صفین پر جاتے ہوئے کربلا سے گزرے ہیں تو وہاں تشریف فرما ہوئے، اور دیکھے کہتے ہیں اے ابن عباس جانتا ہے یہ کون سی جگہ ہے، اس جگہ کو جانتا ہے یہ کون سی ہے؟ تو جناب ابن عباس کہتے ہیں یا علی میں نہیں جانتا۔ تو مولا فرماتے ہیں اگر جانتا ہوتا تو ایسے ہی رو رہا ہوتا جیسے میں رو رہا ہوں۔ نماز پڑھی ہے اور 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد اسی جائے نماز پر سو گئے ہیں مولا علیہ السلام کچھ دیر کے لیے، اور عالم خواب میں دیکھا، خواب بہت لمبا ہے، عالم خواب میں دیکھا کہ خون کا سمندر ہے، کیا ہے؟ خون کا سمندر ہے، اور میرا بیٹا حسین ڈر رہا تیر رہا ہے وہاں اس خون کے سمندر میں تیر رہا ہے، اور کوئی سننے والا نہیں ہے۔ تو کافی دیر گزر گئی، اور پھر فرماتے ہیں کہ مجھے کہا گیا، آسمان سے آوازیں شروع ہو گئیں اور مجھے کہا گیا کہ صبر کر اے بابا شبیر، صبر کر۔ بہت زیادہ آوازیں ہیں۔ میں نے کہا یہ کیسی آوازیں ہیں اور یہ کیا مسئلہ ہے؟ کہا کہ آپ کا بیٹا حسین اسی کربلا میں شہید کیا جائے گا۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ مالی والے یزید، مجھے یزید سے کیا کام، مالی والے آل ابو سفیان، اور آل ابو سفیان سے مجھے کیا کام، اور مالی آل حزب الشیطان، اور حزب الشیطان سے مجھے کیا کام، میرا کیا واسطہ؟ تو کافی دیر روتے رہے، اور فرماتے ہیں کہ پھر میری آنکھ کھل گئی، جب اٹھا تو پھر ابن عباس کو کہا ابن عباس کیا میں تجھے وہ خواب سناؤں جو ابھی میں نے دیکھا ہے؟ تو جناب ابن عباس کو مولا علیہ السلام نے خواب سنایا، یہ سارا خواب کہ میں نے خواب کے عالم میں دیکھا ہے کہ خون کا سمندر ہے اور اس میں میرا بیٹا حسین تیر رہا ہے اور کوئی امداد نہیں کر رہا۔ اور پھر میں نے اسے کہا کہ صبرن صبرن یا ابا عبداللہ، اے ابا عبداللہ صبر کریں، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے۔ تو کافی زیادہ اچھا، پھر اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اے ابن عباس اس طرح کرو، یہ 7 تھوڑی سی مینگنیاں ہوں گی، اٹھا کے لاؤ، یہ گھومو پھرو دیکھو یہیں کہیں ہوں گی۔ تو جناب ابن عباس نے کافی چکر لگایا، دیکھا تو کچھ کنکریاں نظر آئی، وہ اٹھا کے لایا، کہا مولا یہ ہیں، ہاں یہ مینگنیاں ہیں۔ تو مولا نے فرمایا کہ اے ابن عباس، میرے بھائی عیسیٰ ابن مریم نے میرے لیے یہ چھوڑا ہے پرسے کے طور پر، یہ ہرنیوں کی مینگنیاں ہیں، سبز ہرنیوں کی مینگنیاں ہیں، اور میرے بھائی عیسیٰ ابن مریم یہاں تشریف لائے تھے اور وہ چھوڑ کے گئے ہیں تاکہ مجھ تک پہنچ جائیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ بابا شبیر تک، امام حسین کے والد محترم تک یہ مینگنیاں پہنچ جائیں تاکہ میری طرف سے فرصہ وہ قبول فرمائیں۔ تو مولا نے فرمایا کہ ابن عباس ان کو اپنے پاس رکھ لو، ان مینگنیوں کو اپنے پاس رکھ لو، یہ سبز مینگنیاں ہیں، ہرنیوں کی مینگنیاں۔ تو یہ ایسے ہوگا کہ جب واقعہ کربلا ہوگا 61 ہجری ہوگی
جب میرا بیٹا حسین اسی کربلا میں شہید کیا جائے گا تو یہی جو سبز مینگنیاں ہیں ہرنیوں کی یہ خون ہو جائے گی، اس میں خون جاری ہو جائے گا۔ تو جناب ابن عباس کہتے ہیں کہ میں اس کو سنبھال کے میں نے رکھا۔ یہ تقریباً 36 ہجری کی بات ہے جو میں سنا رہا ہوں۔ 35 سے 37 تقریباً 2 سال جنگ جاری رہی ہے۔ 2 سال کے عرصے میں زیادہ سے زیادہ 3 مہینے تو صرف جنگ صفین رہی ہے۔ تو اس عرصے میں جناب ابن عباس کہتے ہیں کہ میں نے ان مینگنیوں کو سنبھال کے رکھا اور بار بار دیکھتا رہا کہ جب 61 ہجری 10ویں کا دن یوم عاشور آیا تو پھر اس دن میں نے خود نہیں دیکھا، یہ بھی توجہ کرنا ہے، خود نہیں دیکھا کہ مجھے نماز ظہر کے بعد تھوڑی سی نیند آ گئی، اونگ آ گئی، اور اس کے بعد اللہ کے رسول کو میں نے خواب میں دیکھا۔ خواب میں دیکھا تو میں نے کہا کہ اللہ کے رسول یہ کیا شکل بنائی ہے؟ امامہ اترا ہوا ہے، سر میں کربلا کی خاک ہے اور تشریف لائے ہیں۔ تو میں نے پوچھا اللہ کے رسول یہ کیسے؟ تو فرمایا کہ تجھے یاد نہیں ہے آج 10ویں کا دن ہے، یوم عاشور ہے، وہ جو تیرے پاس مینگنیاں ہیں وہ اٹھا کے دیکھو۔ تو اٹھا کے جب میں نے دیکھا تو وہ سبز مینگنیاں تھی، وہ خون اس میں جاری تھا، اس میں خون جاری تھا۔ اور آج شب عاشور ہے، آج ہر کسی کا، جس کا باپ ہے وہ موجود ہے، جس کا بیٹا ہے وہ موجود ہے، بھائی والی کا بھائی موجود ہے، شوہر والی کا شوہر موجود ہے، جس کا بیٹا ہے موجود ہے۔ اور کل یوم عاشور کوئی بھی نہیں ہوگا۔ تو یہ وہ رات ہے کہ جس رات میں مولا امام حسین علیہ السلام نے ایک خطبہ دیا۔ خطبہ تو بہت بڑا ہے، میں 2 باتیں کروں گا۔ اور سرکار نے فرمایا کہ چراغ بجھا دو۔ یہ لکھا ہے تاریخ میں کہ جب مولا سرکار امام حسین علیہ السلام 28 رجب کو مدینے سے چلے تھے، تھوڑے لوگ ساتھ تھے، جب مکے پہنچے تو تقریباً لکھا ہے 8,000 یا 11,000 کی تعداد میں بندے ساتھ ہو گئے تھے۔ کیوں ہو گئے تھے؟ اس لیے ہو گئے تھے کہ شیر خدا کا بیٹا ہے اور بہت زیادہ جنگیں کرنے والا ہے، بہت زیادہ جنگیں ہوں گی اور بہت زیادہ مال غنیمت حاصل ہوگا۔ اور جب کربلا یہ قافلہ پہنچا ہے پھر بھی لکھتے ہیں کم از کم بھی 3,000 لوگ تو ساتھ تھے۔ حالانکہ بار بار مولا فرماتے رہے میں کربلا لڑنے نہیں جا رہا، میں جنگ نہیں کرنے جا رہا، آپ کو مال غنیمت نہیں ملے گی، میں شہید ہونے جا رہا ہوں۔ پھر بھی لوگ بڑھتے گئے، کچھ چھوڑتے گئے۔ تو یہی جو رات ہے آج شب عاشور، مولا نے خطبہ دیا اور پھر فرمایا کہ چراغ بجھا دو۔ جب چراغ بجھا دیا گیا فرمایا چلے جاؤ، یہ نہ سمجھنا کہ مال غنیمت ملے گی، میں جنگ کرنے نہیں آیا، جو جانا چاہتا ہے چلے جاؤ۔ ایک دفعہ چراغ بجھایا اور پھر جلا دیا، پھر جلایا اور پھر بجھایا، پھر جلایا پھر بجھایا، اور پھر اس کے بعد جو جانا چاہتے تھے وہ جا چکے تھے۔ پھر خطبہ دیا اور فرمایا کہ جیسے میرے صحابی ہیں ایسے صحابی نہ میرے نانا کو ملے نہ میرے بابا کو ملے۔ یہ چنے ہوئے لوگ ہیں جو اللہ کی طرف سے چنا ہوا ہے، عام بندے نہیں تھے۔ شہدائے کربلا کوئی عام بندے نہیں تھے، اللہ کی طرف سے چناؤ تھا، اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے چناؤ تھا۔ اور جو وہ لسٹ بنی تھی ایسے تو نہیں ہو گیا اچانک، یہ اچانک نہیں ہو گیا واقعہ کربلا، اللہ کی طرف سے جو احکامات تھے اسی پر عمل ہوتا رہا۔ تو مولا نے خطبہ دیا کہ جیسے اصحاب مجھے ملے ہیں، نہ میرے نانا کو ملے اور نہ میرے بابا کو ملے، نہ میرے بھائی حسن کو ملے، اتنے با وفا اصحاب۔ اور پھر فرمایا کہ چلے جاؤ، تو نہیں گئے۔ جو جانا چاہتے تھے وہ چلے گئے، جو بچ گئے تھے تو ان میں سے سب سے پہلے جو کھڑا ہوا ہے جناب قمر بنی ہاشم
جناب ابو الفضل العباس رمضان علیہ السلام وہ کھڑے ہوئے ہیں اور انہوں نے کہا کہ ہم کیسے جائیں. اور بہت لمبی یہ باتیں میں ساری چھوڑ رہا ہوں, بھائی آئے بیٹھے. تو اس کے بعد جناب شہزادہ علی اکبر اور باقی بنی ہاشم, تو جناب مسلم بن عقیل کی اولاد کھڑی ہوئی ہے. تو فرمایا تمہارے لیے تو مسلم کافی ہے, چلے جاؤ. فرمایا کہ ہم کیسے چلے جائیں, ہم نہیں جائیں گے. ہم آپ کی والدہ محترمہ کو اور اللہ کے رسول کو کیا منہ دکھائیں گے, ہم نہیں جائیں گے. اس کے بعد صحابہ کا نمبر آیا تو انہوں نے بھی کھڑے ہو کے بار بار کہا ہم 1000 بار بھی قتل ہو جائیں پھر بھی نہیں جائیں گے. تو آخر کار ہوا کیا کہ یقین دہانی تو پہلے بھی تھی, پھر بھی کیا ہوا کہ ساری کمانیں توڑ دی اور بتلا دیا کہ ہم جانے والے نہیں ہیں. اور پھر امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ ارفعوا رؤوسکم, اپنے سروں کو بلند کرو. ارفعوا رؤوسکم, اپنے سروں کو بلند کرو اور ان کو ان کے مقامات دکھائے جنت میں. یہی ہے شب عاشور, آج کی رات مولا نے ان کے مقامات دکھائے جنت میں. اور جب دکھا لیے تو پھر انہوں نے کہا کہ الحمدللہ الذی شرفنا, کہ ہمیں یہ شرف حاصل ہوا ہے, ہمیں یہ شرف حاصل ہوا ہے. کافی لمبی چوڑی باتیں ہوئیں. اچھا, پھر مولا نے اس رات کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے. اس رات کو 3 حصوں میں تقسیم کیا. تلاوت بھی کر فرماتے رہے, کچھ وقت صحابہ میں, کچھ خیام کا چکر. اور علماء نے, صاحب مقاتل نے لکھا ہے کہ ایسی آوازیں آ رہی تھیں جیسے مکھیوں کی بن بناہٹ کی آواز ہوتی ہے. دبیجن الفاظ ہیں عربی کے, دبیجن کا دبی النحل, جیسے مکھیوں کے, شہر کی مکھیوں کی بن بناہٹ کی آواز ہوتی ہے, ایسی آوازیں تھیں. اور وجہ تھی یہ آج رات مولا نے مانگ کے لی ہے. لوگ تو کہتے ہیں مہلت مانگی ہے, مانگی نہیں ہے, اصل میں مہلت دی ہے. سوچنے کی بات ہے, مہلت مانگی نہیں ہے, دی ہے مہلت. کہ جو آنا چاہے آ جائے. یہ کل کو بندے نہ کہیں ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا, اچانک یہ ہو گیا. تو مولا نے مہلت مانگی نہیں ہے, مہلت یزیدیوں کو دی ہے کہ آج کی رات باقی ہے, آ جاؤ, جو آنا چاہے آ جائے. اور اسی رات کی صبح 34 بندے آئے ہیں. کتنے بندے؟ 34 بندے آئے ہیں فوج یزید سے. امام حسین علیہ السلام کی طرف سے ایک بھی واپس نہیں گیا ادھر, مگر اس طرف سے 34 بندے آئے ہیں کہ جو شہدائے کربلا میں شامل ہوئے ہیں. تو خیام کا بھی چکر لگایا. تلاوت کی آوازیں اتنی بلند ہوئی. میں آخری بات کرتا ہوں, بھائی آ گئے. تلاوت کی آواز بہت بلند تھی. تو اتنے میں مولا سید سجاد, جس کو غیرت اللہ کہا جاتا ہے, آئے ہیں اور آ کے کہتے ہیں کہ یہ آوازیں کیسی ہیں. تو کہا گیا کہ آپ کے بابا کے صحابی ہیں, ان کی تلاوت کی آواز ہے. تو مولانا فرماتے ہیں چاہے صحابی ہیں, ان کی آوازیں میری پھوپھیوں کے کانوں تک تو جا رہی ہیں, میری غیرت گوارا نہیں کرتی, میری غیرت گوارا نہیں کرتی. تو اس وقت مولا حسین سامنے آئے اور آ کے کہا بیٹا سجاد, آج کی رات میں امام ہوں, میں مالک ہوں, نظام میں چلا رہا ہوں, کل ہوگا 11 سے ایمان و امامت تیری ہوگی, تو پھر جو چاہے کرے گا. میں کہتا ہوں مولا ہے تو صحابی, یہ کس کی آواز ہے؟ صحابہ کی آواز ہے. مگر وہ وقت آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ یہی بیویاں ہوں گی بازاروں میں, درباروں میں, تو یہی بیویاں ہوں گی, یہی آپ کی بہنیں ہوں گی, تو درباروں میں, بازاروں میں جائیں گی. لعنت اللہ کو بالظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.